کہ کون سے مضامین مولانا کے ہیں، کون سے سلیمان ندوی کے ہیں، کون سے عبدالسلام۔ بار بار خطوط میں بتائیے ذکر کیا، سلیمان ندوی عبدالسلام ندوی کو خطوط لکھتے ہیں تمہارے مضامین لے، تو اس کی ضرورت یہ بہت چھوٹا سا مضمون ہے، کیونکہ اب یہ ہمارے سیمینار کا دستور تھا تو ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہ رسالے کی ظاہری خوبیوں سے مولانا نے اس کے ٹائپ اور اس کی تصویروں پر بار بار زور دیا۔ یہ بھی بالکل نئی چیز ہے، آپ تصور کیجئے ٹائپ کے اوپر زور دینا اور تصویروں پر زور دینا، وہ بھی ابوالکلام کا زمانہ یاد کیجئے، اس زمانے میں ٹائپ پر اور تصویروں پر زور دینا، جبکہ اتنی آسانیاں نہیں ہوئی۔ ٹائپ سے مولانا کی دلچسپی بڑی پرانی تھی۔ 1907 میں انہوں نے اردو کا ایک کی بورڈ بنایا تھا، 1907 تصور کیجیے، اور مزید اصلاح کے لیے انہوں نے مرزا حاجی رسوا کے حوالے کیا تھا۔ حاجی رسوا ظاہر کی اب قری اور ذہین ترین لوگوں میں تھے، اس میں تو دورہ نہیں، اور لکھنے والے کہتے تھے وہ سبھی جانتے ہیں، مگر یہ ناتمام تھا اور بعض الفاظ جوڑ کے ملائے گئے تو ٹھیک نہ اترے۔ اب یہ چیزیں آج ہمارے اخبارات اس پر زور نہیں دیتے، لیکن یہ کیوں زمانے کی حروف کی صورت بھی پرشین کیریکٹر پر قائم نہ رہی اور کچھ اور ہو گئی، یعنی جو کچھ ہو گیا۔ مولانا پتھر کی چھپائی کو پریس کی نشو و نما اور ترقی کے لیے مضر سمجھتے تھے، اس کے قائل نہیں تھے۔ 20 جولائی سن 12 کے شمارے میں انہوں نے لکھا، اب دیکھیے یہ اقتباس ہے مولانا کا، نہیں معلوم کہ ظالم نے اول پتھر کی چھپائی کی اردو میں بنیاد ڈالی، ظالم کا لفظ استعمال کیا۔ ہر قیامت برام مزید کر دیں، لیکن خواہ کوئی ہو اس میں شک نہیں کہ اس نے ہر ایک طرح سے قابل نشو و ترقی پریس کو ایک صدی پیچھے ڈال دیا، یعنی ٹائم کی وجہ سے ایک صدی وہ پیچھے مولانا کہنے کی چاہیے، اور کم از کم اچھے اخبارات کے نکلنے کا سبب ہو، ظاہر ہے کہ وہ ٹائپ میں چھپتا تھا اس دور میں، اور اسی لیے انہوں نے اپنا رسالہ ٹائپ میں نکالا اور اس کے تمام پہلوؤں پر دھیان رکھا اور کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ بہتر ٹائپ فراہم ہو سکے۔ یہ کب لوگ آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، وہ جو بھی الہلال کے 20 جولائی سن 12 کے شمارے میں ترکی کارخانہ احمد احسان کو 3 مختلف نمبروں کے ٹائپ کے لیے آرڈر بھیجے جانے کا حوالہ ملتا ہے۔ مولانا نادر جس کا ٹائپ بدرجہ زیادہ خوشنما اور دخانی فاؤنڈری میں ڈھلنے کی وجہ سے چھپنے میں بالکل بے جوڑ اور بالکل جوڑ اور خوشخط لکھے حروف سے اشبہ، جیسے خوشخط لکھا ہے۔ انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، تو دیکھیے مولانا کتنا پریشان تھے، وہاں لکھا اس کے بعد اکتفا نہیں کیا، بلکہ بیروت کے کارخانے خلیل سرکین کے حروف کے لیے بھی آرڈر بھیجے، تو بیروت بھی بھیجا اور وہاں بھی بھیجا، دونوں بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا، جو ایک مشہور شامی ادیب ماہر فن خلیل یازدی کا اصلاح کردہ ٹائپ اور ایک دوسرا سواد رکھا۔ ان کارخانوں کے ٹائپ آئے بھی یا نہیں، لیکن الہلال کے بعد کے شماروں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حروف میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوئی۔ حالانکہ 24 جون سن 27 کے شمارے میں مولانا نے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ مصر اور جرمنی کا ٹائپ بھی آ گیا ہے، امید ہے کہ مزید حسن زیبائش کا باعث ہوگا۔ یہ مولانا نے اطلاع دی ہے، لکھا ہے، لیکن بہرحال ان تمام اہتمامات سے سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے جو مولانا کے پیش نظر الہلال کو تھوڑی اعتبار سے معیاری بنانے کے سلسلے میں تھی۔ ہم لوگ اس پر زور نہیں دیتے، میں چھپ گیا تھا۔ اردو کے جس ٹائپ میں الہلال چھپ رہا تھا، اگر غور و مقابلے کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کلکتہ اور الہ آباد کے تمام اردو ٹائپوں سے مجموعی طور پر بدرجہ خوشنما اور بہتر تھا، یعنی
ناظرین اس وقت ملک میں جو ٹائپ سے چھپ رہے تھے دنیا کا کوئی انہوں نے ذکر کیا ہے ان سے بہتر تھا۔ مولانا لکھتے ہیں ہمارے اکثر ناظرین مقابلے کے بعد اندازہ کر سکیں گے کہ الہلال کا ٹائپ سواد خط کے لحاظ سے گو چندہ مختلف نہ ہو مگر اپنی ترکیب اور جوڑوں کی اتصال اور مجموعی زیبائی میں نسبتاً اس سے توجہ دیکھتا ہے۔ یہ مولانا ٹائپ کے علاوہ اب ان چیزوں پر کہاں خیال کیا جاتا ہے؟ ٹائپ کے علاوہ مولانا نے تصویروں پر کافی توجہ کرتا اور اس بات کی کوشش کی کہ حتی الامکان اصلی فوٹو حاصل کر کے ان کے بلاغ تیار کریں۔ 24 اگست سن 12 کے شجرات میں انہوں نے لکھا، مولانا نے سن 12 یاد کیجیے، آج کی بات نہیں ہے، آج تو بہت آگے ہم بڑھ گئے، 100 سال سے زیادہ آج جو سن 12 میں کہ ہم نے اول تو تصویروں کے بلاغ بنانے کا انتظام جس کارخانے کے سپرد کیا ہے وہ تمام ہندوستان میں اول درجے کا کارخانہ ہے۔ اور یہ کہنا ضروری نہیں کہ کلکتے سے بہتر ان چیزوں کا انتظام اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ پھر اخبار کے لیے پین کی ڈبل کراؤن مشین الگ مخصوص رکھی ہے اور اس فن کے جاننے والے جانتے ہیں کہ چھپائی کے نازک کاموں کے لیے اس کارخانے اور سائز کی مشین مشہور ہے۔ ہم نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، مولانا پھر لکھ رہے ہیں اور خاص ہاف ٹون کی چھپائی کی ٹیڈل مشین بھی خریدی اور بعض تصویروں کو اخبار سے الگ چھاپنے کا انتظام کیا۔ یعنی اس سے وہ خواہش کا اور لگن کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے 20 اگست سن 12 کے شمارے میں پورے صفحے پر آرٹ پیپر پر جب غازی انور بخش کی تصویر مولانا نے شائع کی تو 21 ستمبر سن 12 کے شجرات میں انہوں نے لکھا، نظرانداز نہیں کیا لکھا، تصویر امید ہے کہ ناظرین کو پسند خاطر ہوئی ہو، تاہم ہمارے پیش نظر جو نمونے ہیں اس کے اعتبار سے خود ہم تو اسے شائع کر کے زیادہ خوش نہیں ہیں، مولانا مطمئن نہیں تھے۔ اگر اخبار کی اشاعت کی طرف سے تھوڑا بھی اطمینان میسر آ جائے تو البتہ پھر ہر نمبر کے 2 صفحے پریس کی صناعی کے نمونے کے لیے مخصوص کر دیں اور وہ یورپ کی باتصویر رسالوں سے کسی بات میں کم نہ ہو۔ یعنی یہ خواہش کا اظہار آپ سوچیے کہ 1912 میں کوئی آدمی کر رہا ہے، آج سے 100 سال پہلے تو کم و بیش۔ ابتدائی جلدوں میں زیادہ تر تصویریں ٹراولرز کے مناظر اور نامعلوم میں قبیلے ٹراولرز سے متعلق تھے۔ نامعلوم سے متعلق یہ سب یکساں طور پر شائع نہیں ہوئی تھی، ان میں کے کچھ نقوش واضح تھے، کچھ کے مدھم۔ جب الہلال قارئین نے مولانا کی توجہ اس زبان کی جانب مبذول کرائی تو انہوں نے لکھا، لوگوں نے کہا یہ مولانا نے کہا الہلال پریس میں تصاویر اور چھپائی کا جو انتظام کیا گیا وہ انگریزی رسائل کے پریسوں سے کسی بات میں کم نہیں ہے، لیکن اگر سرے سے تصویر کی اصلی کاپی ہی خراب ہو تو پریس اس کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اٹیلین ذرائع کی تصویریں تو ہزاروں لمنٹ نیوز، اسکیچ، اسفیئر، گرافک وغیرہ میں چھپ چکی ہیں، لیکن جو صحیح تصویر عثمانی ذرائع سے ملتی ہے وہ عموماً نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں کھینچی گئی۔ حسبالہ اقتباس اور اسی طرح الہلال کے شماروں میں جا بجا بکھرے دیگر بیانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا نے ظاہری اعتبار سے الہلال کو زیب جاذب نظر بنانے کی امکانی صحیح کوشش کی اور وہ اپنے مقاصد میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہے، اس لیے کہ اردو صحافت کی تاریخ میں خوبصورتی کے اعتبار سے الہلال نہ صرف پہلے کے اخبارات اور رسائل میں ممتاز رہا بلکہ اپنے معاصرین سے بھی سبقت لے گا۔ اس کے ممتاز معاصرین میں مولوی بشیر الدین کا البشیر، حکیم برہم کا مشرق گورکھپور، وحید الدین سلیم کا مسلم گدٹ، گنگا پرساد ورما کا ہندوستانی،
حکیم محبوب عالم کا پہلا اخبار، ظفر علی خان کا زمیندار، علی گڑھ گزر آباد کا مساوات، کامریڈ کے علاوہ محمد علی کا روزنامہ ہمدرد قابل ذکر اخبارات ہوتے. اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ظاہری جیرہ زیوی اور آرائش کے لحاظ سے الہلال ایک بہتر اخبار تھا. الہلال کے تمام محکمات جو مولانا نے کیے وہ یقیناً کثیر مصارف سے ہوئے ہوں گے. اخبارات اور رسائل سالانہ چندہ کے علاوہ اپنے اخراجات کا ایک بڑا حصہ عموماً اشتہارات کے ذریعے پورا کرتے ہیں. یہ بھی تعجب کی بات ہے، اتنے دنوں نکلتا رہا، بار بار نکلا، لیکن اس بات پر تعجب ہوتا کہ ابتدائی دور میں جب کہ خریداروں کی تعداد نسبتاً کم ہوتی ہے، مولانا نے اشتہارات کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی اور رسالے کے داخلی صفحات کو اشتہارات سے بچائے رکھا. ابتدائی چند شماروں میں ایک نہایت مختصر سا اشتہار شائع ہوا ہے اور وہ یہ ہے، غور فرمائیے، عربی، فارسی اور اردو ٹائپ کی اعلیٰ ترین چھپائی کے لیے دارالطباعت ہندیہ مستعد ہے. بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا اشتہار بہت دنوں تک نظر نہیں آتا. البتہ 25 اگست سن 12 کے الہلال میں ایک سمن بھی پیسہ دیتا تھا پہلے، ایک سمن بغرض انفصال مقدمہ شائع ہوا جو منسلم صاحب کے دستخط سے عدالت منصفی دیوریا گورکھپور اجلاس محمد شمس الحسن صاحب کے دستخط سے جاری کیا گیا. مدعی کا نام نارائن داس، مدعا علیہ مکرام ولد رام چند، متوفی ساکن حال شہر کلکتہ، محلہ خادی گھاٹ، ملک بنگال. یہ شاید پہلا اور آخری سمن تھا جو الہلال کے صفحات میں شائع ہوا. اور البتہ مقدمے کے سلسلے میں ایک اور اشتہار 7 اور 13 جنوری سن 14 کے مشترکہ شمارے میں قاضی عبدالعزیز نائب تحصیلدار کوئٹہ بلوچستان کی عدالت سے 3 روپیہ 3 آنے کے ایک دعوے کے متعلق شائع ہوا. 3 روپیہ 3 آنا کا شائع ہوا ہے، جس میں مدعا روح پوش کا مل نہیں رہا. البتہ بعد کے شماروں البلاغ اور 1927 کے شماروں کے کور پر اشتہار کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھتی گئی. صرف یہی نہیں بلکہ مولانا نے اس ضمن میں عطیات قبول کرنے سے بھی گریز کیا. ان کا عقیدہ تھا کہ جو اخبار اپنی قیمت کے سوا کسی انسان یا جماعت سے کوئی رقم لینا جائز سکتا ہے، وہ اخبار نہیں بلکہ اس فن کے لیے ایک دھبا اور سرتاسر ہار. یہ مولانا تھا. وہ اخبار نویسی کو امر معروف اور نہی منکر کا فرض الہی ادا کرنے والی ایک جماعت سمجھتے ہیں. ان کا نظریہ تھا کہ اخبار نویس کے قلم کو ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے. یہ اور چاندی اور سونے کا تو سایہ بھی اس کے لیے سب میں قاتل ہے. انہوں نے لکھا، یہ دیکھیے غور کیجیے، مولانا جو اخبار نویس رئیسوں کی فیاضیوں اور امیروں کے عطیوں کو قومی آنت و قومی عطیہ اور اسی طرح کے فردی ناموں سے قبول کرتے ہیں، وہ بنسبت اس کے کہ اپنے ضمیر و نور ایمان کو بیچیں، بہتر یہ ہے کہ دریوزہ گری کی جھولی گلے میں ڈال کر قلندروں کی کشتی کی جگہ قلمدان لے کر رئیسوں کی جوڑیوں کو گشت لگائیں اور ہر گلی کوچہ کام ایڈیٹر کا کی صدا لگا کر خود اپنے طریق کو فروغ کرتے ہیں. یہ بات چنانچہ جب قوم کے ایک مشہور صاحب ریاست اور قومی خدمات میں سربراہ بزرگ نے الہلال کا پہلا نمبر دیکھ کر ایک چیک روانہ کیا. یہ دیکھیے گا مولانا کی اعلان یا غیرت یہ جو بھی گئی ہے، تو مولانا نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ شجرات میں لکھا ہے، ایڈیٹوریل میں لکھا، ہم خاک نشینان بوریائے مدد مسن نشینان ازدجا کے بدلو عطا کے محتاج نہیں. ہم اس بازار میں سودائے نفع کے لیے نہیں بلکہ تلاش زیاں و نقصان میں آئے، صلاح و تحسین کے لیے نہیں بلکہ نفرت و دشنام کے طلبگار ہیں. عیش کے پھول نہیں بلکہ خلیج و اطراف کے کانٹے.
دنیا کے زر و سیم کو قربان کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے تئیں قربان کرنے کے لیے آئے کوٹ بند۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، ابوالکلام کا منشا ہلال کے ہجرا سے تاجرانہ منشیات حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ ایک ایسا ذریعہ تلاش کر رہے تھے جو عوام سے رابطہ کرنے میں معاون ثابت ہوتا اور ان کے خیالات کے نشر و اشاعت میں مفید و کارآمد ہوتا، جس طرح جمال الدین افغانی اور شیخ محمد ابنو نے العروۃ الوثقیٰ کے ذریعے یورپ کے سیاسی حلقوں میں اپنے خیالات کی چنگاریاں بکھیر دی تھیں، اسی طرح مولانا بھی اپنے صاحب 2 منٹوں کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بنانا چاہتے۔ مولانا اپنے ان مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہے یہ بتا پڑا ہے، اس کا تفصیلی جائزہ بعد میں دیا جائے گا، لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ موجودہ زمانے میں پریس و مطبوعات کی اہمیت کا انہیں خاطر خواہ اندازہ تھا۔ انہوں نے لکھا، یہ کوٹیشن بھی دیکھ لیں، نہ صرف علم و ادب کی ترقی کے لیے بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کی نشو و نما کے لیے بھی ان کا پریس ان کا مطلب پریس ان کا وجود ناگزیر ہے۔ علم و ادب کی صحیح ترقی بجائے خود قوم کے اجتماعی ذہن و فکر کی ترقی ہے، جیسی جیسی اس کی سطح بلند ہوگی اتنی ہی قومی زندگی بھی بلند ہوتی جائے گی۔ جہاں تک پریس اور صحافت کا تعلق ہے، دنیا اس قدر آگے نکل چکی ہے کہ اب 10 برس کے بیشتر کی صحافت صدیوں کی پرانی چیز معلوم ہوتی ہے۔ مولانا لکھ رہے ہیں کہ 10 برس پہلے جو ہوتا ہے پرانی ہوتی ہے۔ مولانا نے پریس کی اہمیت سر سید افغانی کی تحریک سے سیکھی تھی۔ سر سید نے اپنی تحریک قدر اور تہذیب الاخلاق سے شروع کی تھی اور انہوں نے اصلاح کے لیے صحافت کے حصے کا استعمال کیا۔ افغانی بھی پریس کی افسر پذیری اور وسعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ العروۃ الوثقیٰ کی اجرا سے پہلے مصر میں انہوں نے اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کو اقبال نویسی کو مبارک تھا۔ حیدرآباد کے مولانا محب حسین نے جب ان کے مشورے سے اپنا پہلا بچہ معلم شدید جاری کیا تو اس کے پہلے ہی شمارے میں افغانی کا مقابلہ فوائد جریدہ شائع ہوا۔ ابوالکلام کی اولین تحریروں میں بھی ایک کا موضوع اقبال نویسی ہی تھا۔ دونوں کے ہاں پریس کی اہمیت کا شدید احساس حیرت انگیز طور پر متوازی ہے۔ حافظ رضا بیدار کا یہ خیال کہ العروۃ الوثقیٰ اور الہلال کی تحریک و تحریریں بھی حیرت انگیز و مقصد رکھتی ہیں، اپنی جگہ پر درست ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ الہلال کے صفحات میں جس طرح افغانی کا ذکر کیا گیا ہے اتنا کسی عظیم اسلامی شخصیت کو یاد نہیں کیا گیا۔ الہلال کا پہلا ہی شمارہ افغانی اور یہودی تصویروں سے مزین ہے۔ یہ ساری مماثلت ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ رائے قائم کریں کہ الہلال کی اجرا میں ابوالکلام کی فکر کا ترجمہ افغانی ابتغو اور سر سید سے مستفید ہو رہا تھا، لیکن اردو طبقہ سر سید کے علاوہ ترکی اور عربی اخبارات سے واقف نہ تھا، اس لیے الہلال اپنی ظاہری خصوصیت کو بھی آخری چند سطریں اس کی یوں ہیں۔ ہاں یہاں مولانا کا ایک اور بردے اسی پر ختم ہے۔ سیاسی مشاغل سے کہ دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، پھر بھی سیاسی زندگی کی سرگردانیاں مولانا کے لیے کیسی سخت کیوں نہ رہی ہوں، ان کی ذہن و فکر کی مشغولیتوں میں کبھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خود لکھتے ہیں، آخری چند سطریں مولانا کی لکھی، علم کا استغراق اور سیاست کی خود فروشیاں دنیا کے لیے متضاد ہوں تو ہوں، لیکن میرے لیے تو ایک ہی دماغ کا سودا اور ایک ہی دل کی طبیعت تھی۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ اگر 1912 اور 1916 میں الہلال ضروری تھا تاکہ مقصد و عمل کی مضبوط راہ قوم پر کھول دے، تو سن 27 میں بھی وہ کم ضروری نہیں تھا تاکہ سفر کی سب سے بڑی نازک اور پرخطر منزل میں وقت کی رہنمائی ہو۔ یہ چند سطریں ہیں جس میں
पहले के लिखे हुए मज़ामीन के लिए कुछ जुमले शामिल हैं, मैंने पेश कर दिए। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा अपनी अरबाब अहल से कि एक दानिश्वरों की टीम बना लें।